انہوں نے صورتحال کو اتنا بگاڑ دیا کہ ہم بھی مجبور ہیں کہ پروگرام کا آغاز اسی سے کریں، کیونکہ معاملہ بہت اہم ہے۔ وہاں پر اس وقت جو کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے NRO دے دیا جائے ان لوگوں کو جو الطاف حسین کے ساتھ تھے جس وقت پاکستان کے خلاف نعرے لگائے گئے، پاکستان کو ناسور کہا گیا، وہ اس کے ساتھ تھے، وہ اس کے ابیٹر تھے، وہ اس کے فیسیلیٹیٹر تھے، لیکن وہ پاکستان ٹیلی ویژن کی سکرینز پر آ کر ہیروز کی طرح باتیں کر رہے ہیں۔ الطاف حسین کو ابھی بھی وہ قائد تحریک کہتے ہیں، بانی کہتے ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں۔ یہ NRO کی جو کوششیں ہیں یہ کون کر رہا ہے؟ اور یہ جو ساری صورتحال ہے، توقع تو یہ کی جا رہی تھی کہ ان لوگوں کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا جائے گا، کیونکہ کراچی کے لوگ جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں، اردو سپیکنگ کمیونٹی جن کے بزرگوں نے پاکستان بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، وہ کراچی کی گلیوں میں نکل آئے ہیں۔ جہاں پر بھی MQM کے لیڈر جاتے ہیں وہ ان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں اور پاکستان کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، لیکن 9-0 کی تالہ بندی کھولنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وہاں پر جو سندھ کے چیف منسٹر ہیں انہوں نے بھی ایک میٹنگ کال کی، لیکن کل جو وزیراعظم ہاؤس میں اہم اجلاس تھا اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پر کس طریقے سے پرائم منسٹر نے اس پر ایکشن کیا۔ صابر، جو آج جس انداز میں سب کوششیں کی جا رہی ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بالکل یہ جو لیڈرشپ ہے یہ الطاف حسین کو انہوں نے ہٹا دیا ہے، جو زیادہ جس چیز کی وجہ سے مجھے ٹیلی فون آئے اور جو ہماری لوگوں سے بات ہوئی، یہ وہ پریس ریلیز کیسے آ گیا جس میں لندن کی رابطہ کمیٹی کو علیحدہ قرار دے دیا گیا، پاکستان کی رابطہ کمیٹی کو علیحدہ قرار دے کے تو گویا پھر NRO دے دیا گیا ہے، بالکل ہر چیز سیٹل ہو گئی ہے۔ تھوڑا سا میں MQM کا بتا دوں کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ اسٹریٹجی یہ کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے ایک ہیں، الطاف حسین صاحب ہوں یا MQM رابطہ کمیٹی لندن ہو یا پاکستان، سب ایک ہیں، سب رابطے میں ہیں، سب مل کے کھیل رہے ہیں۔ اس میں 1% بھی ہمیں شبہ نہیں ہے، اگر کسی کو ہے تو وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ اسٹریٹجی کیا ہوئی ہے؟ الطاف حسین صاحب نے یہ فرمایا کہ MQM پاکستان، چلیں ان کا نام لے لیتے ہیں، فاروق ستار اینڈ کمپنی کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنا پولیٹیکل فیس پاکستان میں رکھیں اور مجھ سے علیحدگی کا اعلان کرنا بھی پڑے تو کر دیں، لیکن اپنی سیاسی قوت کو بچائیں، اپنے ووٹرز کو انٹیکٹ رکھیں اور عوامی قوت کو دوبارہ سے ری آرگنائز کریں، ورنہ یہ ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اور میں کیا کرتا ہوں، میں لندن، واشنگٹن، دلی، میں باہر انٹرنیشنل کمیونٹی میں اور فوج پر دباؤ ڈالتا ہوں۔ یس، میں انٹرنیشنل کمیونٹی میں جاؤں گا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ الطاف حسین صاحب لندن سے امریکہ شفٹ ہو رہے ہیں، بہت جلد ہو جائیں گے، اور اس میں واشنگٹن کی بھی حاضری بھی شامل ہے، لندن کی بھی، کیونکہ لندن کا جو انٹرنل سیٹ اپ ہے اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ہمارے لیے اتنا پریشر ہو چکا ہے کہ یا تو اپنا سسٹم بچائیں یا پھر ایک پلیئر کو بچائیں۔ مجھے یہ سوال جواب دیں آپ کہ NRO کون دے رہا ہے؟ میں وہی بتا رہا ہوں، پہلے تو یہ بتا دوں نا کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں، جو NRO دینا بھی چاہتے ہیں، تو میں ان کو بتا دوں کہ اس میں 1% بھی نہیں۔ ان کی اسٹریٹجی یہ ہے، انٹرنیشنل سٹیج پہ الطاف حسین اور دوسرے لوگ یہ پاکستان کو ملائن کریں گے، افواج پاکستان کو گالیاں دیں گے، وہ تو دے رہے ہیں، ابھی بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ وہی ماڈل وہی ہے، شیخ مجیب الرحمان والا۔ میرا پھر سوال یہی ہے صابر، میں معافی چاہتا ہوں، ایجیٹیٹ کر رہا ہوں آپ کو، یہ رابطہ کمیٹی لندن، رابطہ کمیٹی پاکستان، یہ پریس ریلیز کیسے آ گیا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ یہ انہوں نے کیسے تسلیم کر لیا اس بات؟ NRO جو بھی دینا چاہتا ہے سمی صاحب، وہ یاد رکھے جنرل یحییٰ خان کے کردار کو بھی، وہ یاد رکھے جس نے شیخ مجیب کو رہا کیا، شیخ مجیب کے وہ دست و بازو بنے، جو کریکٹر، ان سب کا انجام یاد رکھے، اور اگر اس کے بعد وہ الطاف حسین کو جو کہ غدار پاکستان ہے، اگر اس کو اور MQM کا جو ملٹری ونگ ہے، عسکری ونگ ہے، جو بالکل مفتی بانی، کل آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ الطاف حسین کو کہ جناب آپ مفتی بانی کو بھی بھول جائیں گے، 71 کو بھی بھول جائیں گے، ہم ایسا سلوک کریں گے۔ تو جو بھی دے رہا ہے وہ جنرل یحییٰ کا انجام بھی یاد رکھے، تاریخ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے، اور پولیٹیکل فیسز کا۔ بٹی صاحب، کراچی سے آواز یہ آ رہی ہے، لوگوں میں ایک ایپیٹائٹ ہے، لوگ بالکل اردو سپیکنگ جو لوگ ہیں پاکستان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں،
اور جو سیاسی ہمارے مبصرین ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ موقع ہے کہ وہ لیڈر جو الطاف حسین کے بہاف پر کراچی کے لوگوں کو جنہوں نے ہوسٹیج بنا کے رکھا، طاقت کے زور پر جنہوں نے سیاست کی، ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے، کیونکہ وہ غداری کے مرتکب ہیں، وہ ایبیٹر ہیں، فیسیلیٹیٹر ہیں، لیکن ان کو تو کوئی نہیں پکڑ رہا۔ 9-0 کی تالہ بندی کھولنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیع صاحب، گزارش یہ ہے، این آر او ہو نہیں رہا، این آر او ہو گیا ہے۔ غالباً جو میری اطلاع 212 بٹالہ مقدمہ ہے جس پہ الطاف حسین پر اور فروخ ستار وغیرہ پر کیا گیا قتل اور غدار پاکستان کے تحت، انہیں پکڑا تو اس مقدمے کے تحت گیا گیا، رہا کیسے کیا گیا مجھے وہ بھی قانون بتا دیں۔ رہا اس شخص کو پولیس کرتی ہے جس پہ شبہ ہو، اس کی گرفتاری زیر التوا رکھتی ہے جس پہ کہ یہ شاید یہ بے گناہ ہے، تو این آر او تو ہو گیا ہے۔ ہم قوم کو بیوقوف بنانے کا ٹھیکہ ہم نے لیا ہوا ہے، ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم دانشور بن جاتے ہیں، جنہیں جرنلزم آتی نہیں وہ ہمیں صحافت سکھانے لگ پڑتے ہیں۔ اب بدقسمتی ہے۔ گزارش یہ ہے سمیع صاحب، میں آپ کو ایک گزارش کرنے لگا ہوں، لندن کے کل 7 اور 8 بجے کے درمیان ایم کیو ایم کا ایک بہت اہم لیڈر، ایم کیو ایم کا ایک اہم لیڈر جو اکثر الطاف حسین کے ساتھ فون کرتے ہوئے بیٹھا ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہاں کے قریبی ہوٹل میں آپ کے اسلام آباد والے اہم ترین شخصیات کے بندے کی 1 گھنٹہ اور تقریباً کوئی 30-35 منٹ ملاقات ہوئی۔ یار آپ کیوں قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ این آر او ہوگا، میں کہہ رہا ہوں ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں این آر او ہوگا۔ مجھے بتا دیں فروخ ستار کو رہا کس قانون کے تحت کیا گیا، مجھے وہ دنیا کا قانون بتا دیں۔ آج تک جب ضرب عضب آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ عرب پاکستان کے خلاف امن تباہ کر رہا ہے، پاکستان کے لوگوں کو شہید کر رہا ہے، پاکستان کو مار رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو الطاف حسین کر رہا ہے یہ بھی کیا ہے؟ یہ بڑی آپ نے بڑی امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ بات کی۔ اظہر صدیق صاحب صرف ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں میں صرف آخری بات سمیع صاحب، اس کے بعد مجھے پتا ہے میری باری کہاں آنی ہے۔ گزارش یہ ہے، اب صبح سے پتا چل رہا ہے مکہ چونک فلان جگہ سے ناموں افراد نے الطاف حسین کی تصویریں ہٹا دی۔ بھائی یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے، کارپوریشن کی ذمہ داری ہے، سٹی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ غدار وطن کی جو تصویریں لگی ہوئی ہیں اس کے لیے نعرے لگے ان کو ختم کرے۔ یہ کھل کے سامنے آئے، نہ مجھے سندھ حکومت نظر آ رہی ہے اس ایشو میں، نہ وفاقی حکومت نظر آ رہی ہے۔ رینجر بیچاروں کو قربانی کا بکرا بنایا ہوا، وہ کیوں کرے بھائی؟ ٹھیک ہے، ایک غدار وطن کی تصویریں اور تحریر اگر لگی ہے تو یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے، جسے سٹی گورنمنٹ کہتے ہیں، کہ وہ ایسے چیزوں کو ختم کرے اور آن کرے کہ کیمرے پہ آ کے کہے کہ جی ہم نے یہ غدار وطن کو ختم کر دیا ہے۔ باقی اردو بولنے والے ہم سے زیادہ محب وطن ہیں، ان کی قربانیاں ہم سے زیادہ ہیں، اور آج بھی ہم سے زیادہ پاکستان پر حق ہمارے اردو بولنے والے بھائیوں کا۔ ٹھیک ہے اظہر صاحب، یہ جو نیشنل ایکشن پلان کے بعد جو امینڈمنٹس ہوئی، میں سوال صرف لیگل آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب پاکستان کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے پاس اس ایکٹ کے تحت اس بات کا اختیار ہے کہ اگر کوئی پاکستان کے خلاف کام کرتا ہے، پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کرتا ہے، بھلے وہ کوئی سویلین ہو، بھلے وہ کسی بل میں ہو، بھلے وہ کسی گھر میں ہو، بھلے وہ کسی چوک میں ہو، بھلے وہ اقتدار کے کسی ایوان میں ہو، اس کو یہ گرفتار کر سکتے ہیں؟ سمیع صاحب بہت شکریہ۔ ایکچولی یو ہٹ دی نیل، دیٹس اے ریئلٹی کہ ہمارے ہاں جن لوگوں کو جاگنا چاہیے، میں یہ نہیں مجھے یہ بتائیں قانون میں یہ بات ہے؟ آفٹر جو لیٹسٹ امینڈمنٹ ہوئی ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، اس کے بعد آرمی ایکٹ میں، ایئر فورس ایکٹ میں اور نیوی ایکٹ کے اندر اور پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ، بڑا واضح طور پر ترامیم آ گئی ہیں، اور آپ کے ان اداروں کو اب اختیار ہے کہ جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کریں ان کے خلاف ایکشن لیں۔ اور یہ میری خاموشی میری سمجھ سے بالاتر ہے، یعنی میں گزارش بھی کروں گا آپ کے چینل کے توسط سے کہ یہ وہ معاملہ ہے جس سویلین گورنمنٹ پہ ٹرسٹ کوئی نہیں نظر آ گیا ہر ایک کو کہ یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ یہ ہمیں ان اداروں کو تھوڑا سا بڑے ادب کے ساتھ جاگنا ہے اور یہ معاملہ دیکھنا۔ صابر، قانون موجود ہے، جیسے ابھی اظہر صدیق صاحب سپریم کورٹ کے